رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا، یعنی دعا سے قبل اللہ کی جناب میں یہ دو واسطے ہیں، ایک اس کا کریم ہونا اور دوسرا رب العرش العظیم ہونا۔ عرش عظیم کے ساتھ اعتقادی تعلق جو ہم اہل الحدیث کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، جو ہمیں سلف صالحین سے اور خالص کتاب و سنت کے نور سے حاصل ہوا ہے۔ ورنہ آج ہمارے ہاں اکثر لوگ اس تعلق سے گمراہی کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ لا مکان ہے، کوئی اس کا مکان نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں داخل، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مومنین کے دلوں میں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان تو عرش پر مستوی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی تو مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے۔ لیکن افسوس کہ انہی کے اتباع آج اللہ تعالیٰ کے عرش کے تعلق سے مختلف ضلالات اور انحرافات کا شکار ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم ہے، اس کا عرش بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ اس عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کیسے ہے یہ کیفیت معلوم نہیں ہے، جو اس نے خبر دی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جس چیز کے تعلق سے خاموشی اختیار فرمائی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ خبر تو دی کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، ہمارا ایمان ہے۔ یہ خبر نہیں دی کہ مستوی کیسے ہوں، تو یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور تمام صفات میں کامل ہے، اکمل ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ سبحان اللہ، اسی کمال کا مظہر ہے کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس کا عرش پر مستوی ہونا یہ بھی کمال کا ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ عرش عظیم، بڑا عرش، کتنا بڑا ہے کوئی اس کی تحدید نہیں ہے، لیکن تقریب موجود ہے۔ تھوڑا سا قریب آپ کے کر دیتا ہوں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں کتنی وسیع یہ زمین ہے، مگر یہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے، اور یہ سورج ساتوں آسمانوں کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے۔ یہ آسمان سورج سے کتنے بڑے۔ اب یہ ساتوں آسمان، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مَسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَسَبْعَةِ دَرَاهِمْ مُلْقَاتٍ فِي التَّسْتِ۔ یہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم، 7 سکے کسی تشت میں رکھے ہوں، کسی بڑے تھال میں رکھے ہوں۔ یہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کیا ان کی حیثیت ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے، اور اس قسم کا قول رائے سے نہیں کہا جا سکتا، یہ مرفوع کے درجے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے یہ موضع قدم الرحمن، رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ کہ کرسی اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان، ان کی حیثیت 7 دراہم کی سی ہے،
اور آگے فرمایا مل کرسی فی العرش، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کتنی بڑی ہے، جیسے ایک خاتم یا لوہے کا چھلا، چھوٹا سا حلقہ پھینکا ہو کسی چٹیل میدان میں، اس چٹیل میدان کے مقابلے میں اس چھلے کی کیا قیمت ہوگی اور کیا حیثیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی یہ حیثیت، اس عرش پر ہمارا خالق اور مالک مستوی ہے، جو اوپر بلندی پر اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اس عرش پر خالق اور مالک مستوی ہے۔ تو یہ ہے رب العرش العظیم، اس عرش عظیم کا رب، اس عرش عظیم کا مالک۔